بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت شام سے کربلا اور کربلا میں چند روز عزاداری کرنے کے بعد مدینہ میں آئے۔ جس دن اہل بیت علیہ السلام کے پردہ حسرتوں اور دکھوں سے مدینہ میں داخل ہوئے، مدینہ کے دروازے سے لے کر قبر رسول تک زمین عزاداروں کے آنسوں سے گیلی ہو چکی تھی۔ مرد جناب امام سجاد علیہ السلام کے گرد اور عورتیں دختران بطول کے ارد گرد جمع ہو کر گریہ وزاری میں مشغول تھے، اور سیدھے رسول خدا کی مسجد یعنی مسجد نبوی میں گئے۔ وہاں اہل بیت نے ظالموں کے ظلم کا شکوہ کیا اور وہاں سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پر پہنچے، اور یہ تو مسلم ہے کہ بیٹی اپنے دکھ و درد سوائے ماں کے اور کسی سے بیان نہیں کرتی اور ماں سے کوئی دکھ نہیں چھپاتی۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی نظر ماں کی قبر پر پڑی تو جگر سے صدائے درد نکلی اور ہائے ہائے کرتی ماں کی قبر پر گر پڑی۔ پھر بین کر کے فرمایا، اماں جان، میں حسین کو ساتھ لے کر گئی تھی، لیکن اب حسین کو واپس مدینہ نہ لا سکی۔ البتہ حسین کی ایک نشانی لائی ہوں۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کا خون آلودہ پیرہن نکالا اور قبر پر رکھ دیا اور عرض کیا، اماں جان، یہ آپ کے فرزند حسین کی نشانی ہے، اور اگر مجھ سے پوچھو کہ ہم پر کیا گزری تو اتنا عرض ہے کہ ہمیں قیدی بنا کر شہر در شہر پھرایا گیا اور بہت تکلیفیں اور دکھ دیے گئے۔ علیہ کی قبر کو زلزلہ آیا، بی بی زہرا کا ہاتھ باہر نکلا اور بی بی نے وہ پیرہن اٹھا لیا۔ اب وہ پیرہن بی بی کے پاس ہے، قیامت کو یہی قمیص لے کر دربار توحید میں آئیں گی اور خدا سے قتل حسین کا انصاف مانگیں گی۔ اسی دوران جناب ام المومنین جناب ام سلمہ ایک شیشی خون کی اٹھائے اور ایک ہاتھ میں جناب فاطمہ زہرا کو پکڑے ہوئے تشریف لے آئیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بیماری کی وجہ سے چہرہ زرد ہو چکا تھا، جسم کانپ رہا تھا اور آنسو بارش کے قطرات کی طرح گر رہے تھے۔ جب اہل بیت کی نظر جناب فاطمہ زہرا پر پڑی اور جناب فاطمہ زہرا کی نظر اپنی اہل بیت پر پڑی، بہنوں، بیٹیوں، پھوپھیوں کو دیکھ کر تو ایک مرتبہ گریہ کا کوہرام مچ گیا، چیخیں نکلی اور ماتم شروع ہو گیا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بے ہوش ہو گئی۔ فاطمہ کبریٰ آئی اور اپنی بہن کو ہوش میں لائی، لیکن خود بے ہوش ہو گئی۔ دیگر خواتین ایک دوسرے کو گلے لگایا اور اپنے دکھوں کا حال بیان کیا۔ جناب فاطمہ زہرا نے اپنی بہن فاطمہ کبریٰ سے اپنے دکھوں کا حال پوچھا۔ جناب فاطمہ کبریٰ کی زبان حال یہ تھی، اے بہن، میں آپ سے دوری پر نالاں تھی اور دن رات آپ کے غم فراق میں پریشان تھی۔ آپ میرا دن رات کا پوچھتی ہو، میرا دن ماتم میں گزرتا تھا اور رات کسی خرابہ ویران میں۔ لب فرات ہونے کے باوجود ہمارے شہداء بھی پیاسے چلے گئے اور ہم بھی پیاسے شام چلے گئے۔ ظالموں نے ہمارے بابا کے سر کو نیزے نیزہ پر اٹھایا اور ہم اس نیزے کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ جب یزید ملعون میرے بابا کے لبوں پر چھڑی مار رہا تھا تو ہمارے دل تڑپ رہے تھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔